عذر ہائے من پذیر. توجہ کیجئے گا، میں یہ ربائی کو ختم کر کے آگے بات کو سمیٹ دینا ہے. بڑی پیاری ربائی ہے. آج کے نوجوان اور ہمارے بزرگ بچے یہ علامہ اقبال کا کلام سمجھ گئے تو میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ مل جائے گا. علامہ کہہ رہے ہیں مولا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. توجہ ہے، مولا تو غنی ہے میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں. تو غنی ہے میں محتاج ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں. تو غنی ہے، روز محشر عذر ہے من پذیر. مولا قیامت کا دن ہوگا، میرے عذر کو قبول کر لینا، مجھے معاف کر دینا، میرے گناہ بخش دینا. میرے مولا مجھے معافی دے دینا. روز محشر عذر ہے من پذیر. میرے علامہ اقبال نے دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں تم جتنے عابد بن جاؤ، جتنے زاہد بن جاؤ، جتنے نیک بن جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی والا بن کے پیش نہیں. اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری والا، فقر والا، اپنے آپ کو محتاج بنا کے پیش کرنا ہے. آج ہمارا تکبر و غرور، 4 ٹکے مل جائیں تکبر، زمین مل جائے تکبر، کوئی عہدہ مل جائے تو غرور. آج 4 لوگ ساتھ ہوں تو تکبر و غرور. علامہ اقبال سبق دے رہے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں کہ تکبر کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. بندے کو یہ لائق نہیں کہ وہ متکبر ہو جائے. عاجز بندہ بن کے رہے گا تو اچھا رہے گا. میرے نبی رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، دعا کرتے ہیں. آنسو گرتے گرتے میرے نبی کی جھولی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. زمین تک آنسو پہنچتے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں. اللہ کے حضور رو رہے ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں حضور اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کی وجہ سے ساری کائنات بخشی جائے گی. کل قیامت کو ساری کائنات آپ کی کس کی وجہ سے بخشی جائے گی؟ حضور کی وجہ سے. حضور کے بغیر بات بننی، نمازیں، روزے، حج، زکات سب کچھ ہونے کے باوجود کل قیامت کو بات تب بننی ہے جب مصطفیٰ نے شفاعت کرنی ہے. جب حضور کی شفاعت کے بغیر نہیں بات بننی. میرے آقا نے خود اعلان فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا. انا اول شفاعت شافع اول مشفع. سب سے پہلی بھی شفاعت میری ہوگی. سب سے پہلے شفاعت کروں گا کہ میں قبول بھی اللہ میری شفاعت کرے گا. ولا فخر، اس پر میں فخر نہیں کرتا، اس پر میں فخر. پتہ چلتا کہ قیامت کو بات بننی تو حضور کی شفاعت کی وجہ سے. سلطان العارفین نے اس کا ترجمہ حدیث کا یوں کیا. آپ فرماتے ہیں نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو حد پہ حد درود نبی نے جس دارے سارا فخر نہیں ہے. اس پر فخر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی حضور جب ساری کائنات آپ کی شفاعت سے بخشی جائے گی آپ روتے کیوں ہیں؟ میرے نبی نے جواب کیا دیا؟ یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار بندہ
میرے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ ساری کائنات کا شہنشاہ ہو کے اگر میں عاجزی کرنے والا ہوں تو میرے امتی تو بھی عاجزی کرنے والا بن جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی. اللہ اکبر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اور امت کو سبق دے رہے ہیں کہ عاجز بن کے رہنا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر گزر ہے من پذیر. مولا تو غنی ہے میں محتاج ہوں، مولا قیامت والے دن میری معذرت قبول کر لینا، مجھے معاف کر دینا. اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے جس کے لیے میں نے ربائی پڑھی ہے. آپ فرماتے ہیں گر تو می بینی حسابم ناگزیر. مولا اگر تو نے ضرور میرا حساب لینا ہو، عقیدہ ہو تو ایسا ہو. مولا اگر تو نے میرا ضروری حساب لینا ہو نا، معافی نہ دینی ہو تو ایک مہربانی ضرور کرنا. اقبال بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ گر تو می بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. مولا اگر ضرور حساب لینا ہو تو حضور کی نگاہوں سے تھوڑا سا اوچھل کر لینا، حضور کی آنکھوں سے تھوڑا سا اوچھل کر لینا کہ حضور کے سامنے مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. سرکار کے سامنے مجھے میری ملت کے جوانوں، بچوں، بزرگوں، میرا ایک سوال ہے. کل قیامت والے دن اگر میرے آقا نے پوچھ لیا، میری محفلیں تو کرواتا تھا، میری نعتیں تو سنتا تھا، میرا ذکر تو کرتا تھا، میرے نعرے تو لگاتا تھا، میری شریعت کی دھجیاں اکھیرتا تھا، میرا اعلان ہوتا تھا مسجد میں حی علی الصلاۃ کی آوازیں آتی تھی، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں آتی تھی، تمہیں مسجد کی طرف بلایا جاتا تھا، تو پیٹھ دے کے بھاگ جاتا تھا. تیرے سامنے میرا کلام رہا. میں نے قرآن جیسی عظیم کتاب دی جو برکتوں سے بھری ہوئی تھی. اس کے گھر میں بھی برکتیں ہوتی، تیرے بازاروں میں بھی برکتیں ہوتی، تیرا ماحول بھی برکت ہو جاتا. تو قرآن تو وہ پڑھا نہیں ہے، تو نے اس قرآن سے رخ کیوں موڑا؟ اور علامہ نے کہا تھا کہ آج بھی اگر ہم قرآن سے تعلق جوڑنے والے ہو جائیں، آج ہماری دنیا میں بھی عزت ہو، کل قیامت کو بھی ہمارے لیے عزت ہو جائے گی. آپ فرماتے ہیں زمانہ میں معزز تھے تو مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے یعنی ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. حضور کی کتاب کو ہم نے چھوڑا، ذلت و خاری ہمارا مقدر بن گئی. حضور کی دی ہوئی نماز کو ہم نے چھوڑا، ہمارے گھروں میں بھی برکتی آ گئی. جھوٹ بولنا ہماری عادت بن گئی. ہماری نگاہیں وہ پاک نہ رہی، ہماری سوچیں وہ پاک نہ رہی، ہمارا چال چلن وہ کہیں انگریز والا، کہیں ہندو والا، کہیں بے دینوں والا. پھر علامہ بولے، علامہ اقبال نے جگہ جگہ سے ہماری رہنمائی فرمائی. سنیے گا، میں یہ درد بھری چند باتیں عرض کر کے بعد سمیٹ دوں گا. علامہ کہتے ہیں یہ تمہاری حالت کیا ہے؟ بزا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. تمہاری اپنی شکل دیکھو، صورت دیکھو، اپنے طریقے دیکھو، اور طریقے تو دیکھو، اپنے چال چلن تو دیکھو. تمہاری شان یہ تھی کہ تم جب دیکھتے تھے کسی بہن بیٹی پہ حملہ ہوتا تھا تو تم اپنے علاقے چھوڑ کے جا کے اس کی مدد کیا کرتے تھے. آج تم خود بہن بیٹیوں کی عزت سے کھیلنے والے ہو گئے ہو، اب تم خود ڈاکو بن گئے ہو. کیسے مسلمان ہو؟ اپنا ماضی یاد کرو. تمہاری اسٹوری کیا ہے؟ تمہاری داستانی کیا ہے؟ تمہارا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اور تم کیوں بستیوں میں گر گئے ہو؟ مزہ میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی قلب میں سوز نہیں. علامہ کیا کریں؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. آج ہم سود کھا رہے ہیں، آج ہم حرام آتا ہوا دیکھتے کوئی پرواہ نہیں کرتے، آج ہم حرام حلال میں تمیز نہیں کر رہے ہیں. سن لیجئے، حدیث سنا کے بات سمیٹ رہا ہوں. کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا بتا تیری زندگی کہاں گزری، بتاؤ تمہاری زندگی. اب ہم نے جواب دینا ہے زندگی کہاں گزر رہی ہیں، چوکوں میں گزر رہی ہیں یا اللہ کے گھر میں گزر رہی ہیں، ہماری کلبوں میں گزر رہی ہیں یا مسجد میں گزر رہی ہیں. ہماری زندگی اپنے ماں باپ کی زیارت کرتے ہوئے گزر رہے ہیں یا
کیا لاہ و لام کے اندر گزر رہے ہیں؟ اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتا تو زندگی کہاں گزار کے آیا ہے؟ اس زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ کتنا اچھا ہوگا جو جوان کہے گا کہ مولا میرا وقت تیری یاد میں گزرتا تھا، کبھی نماز میں، کبھی تلاوت میں، کبھی ماں باپ کی زیارت میں، کبھی فلاں نیکی میں، کبھی فلاں نیکی میں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں، رات کا وقت ہے، بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہوئے ہیں، بڑی شانیں ہیں آپ کی۔ میں صرف ان کا ایک واقعہ عرض کر کے بات کو سمیٹتا جا رہا ہوں۔ رات کھڑے رہے، ایک نوجوان کسی عورت کی یاد میں کھڑے رہے، اس کی زیارت کے لیے نیچے کھڑے، اس کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں کہ میری محبوبہ میں رات دیکھتا رہوں گا۔ رات گزر گئی، اذان فجر ہوئی تو پوچھا کہ عشاء کا ٹائم ہو گیا ہے؟ اس نے کہا عشاء نہیں، فجر ہو گئی ہے۔ پریشان ہو گئے، رات بیت گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور اس رات کی کوئی قیمت نہیں پڑی، ضائع کر دی۔ دوسری رات جا کے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو گئے، اللہ کی یاد میں کھڑے ہو گئے۔ محبوبہ نے پیغام بھیجا، آئے نہیں، کہا پچھلی راتیں ساری ضائع ہو گئی ہیں، آج مجھے سچا محبوب مل گیا ہے، آج محبوب حقیقی مل گیا، اس کی یاد میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ محترم حاضرین، آئیں اس محبوب کی طرف جانے کے لیے بددعا کے چہرے کا شدائی ہونا ہوگا، باللیل کی زلزلے سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا، اس محبوب سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا، وہ جو رب تک پہنچا دیں گے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچائیں گے۔ تو کیا کسی نے، شاعر نے خوب کہا تھا، جب میرے محبوب کو آقا کو کوئی دیکھ لیتا ہے پھر وہ ساری دنیا کو بھول جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا، اعظم چشتی نے کہا تھا، تو اجے میرا محبوب نہیں بیٹھا لیکن ویکھ کے چن شرماوے، جیو جاوے سیر کرنوں تے عرش دی سیس نماوے، جیو ہاتھ رکھے وچ پھلاں دے ہاتھ پھلا رل جاوے، جیو کھولے بل زلفاں دے، جیو کھولے بل زلفاں دے تو راہی راہ بھول جاوے، توبہ ایڈا حسن ماہیدہ وہ دی چال چلی نہ جاوے، توبہ ایڈا حسن ماہیدہ وہ دی چال چلی نہ جائے۔ آؤ میری ملت کے جوانوں، اس پیارے آقا سے تعلق جوڑیں، وہ رب تک پہنچائیں گے، اور جب سارے چھوڑ جائیں گے وہ قصہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جڑے گندے سی براگے نال تیرے اج اونا وادیاں ہاریاں نے، جدو باغ وچ خدا نے بال کھولے پنچھی اڑ کے باغ اڑاریاں نے، جڑے ترستے دیدرو دینے راتی اج اونا بھی باریاں ماریاں نے۔ محمد بوٹیا جھوٹے ہی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ پوچھا جائے گا تیری زندگی کہاں گزری، پوچھا جائے گا تو نے مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا۔ محترم حاضرین، اس حدیث کا جواب ذہنوں میں بٹھا لیں، اگر حلال کمایا ہوگا تو پھر ہم جواب دیں گے، اگر حرام کمایا ہوگا تو پریشان ہو جائیں گے۔ پوچھا جائے گا جو علم تھا اس پر تو نے عمل کیا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، حضور پوچھتے فرماتے ہیں، پوچھا جائے گا بتاؤ میری اہل بیت سے پیار کیا۔ اس موقع پر حضرت علی کے کندھوں پہ آپ نے ہاتھ رکھا، یعنی ان سے تمہارا تعلق کیسا ہے۔ تو آئیں محترم حاضرین، ہم نے اپنے عمل بھی ٹھیک کرنے ہیں اور اپنے تعلقات بھی ٹھیک کرنے ہیں، اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے۔ کل قیامت والے دن مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ آج کے بعد نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، ڈھیلے پڑ گئے ہوں گے، نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں گے، بڑوں کا احترام کریں گے، ادب و احترام کریں گے، حلال کمائیں گے، حرام سے بچیں گے، حرام سے بچیں گے اور ہر برائی سے بچنے کے اپنے دماغ پاک رکھیں گے، اور اپنے ہمارے گھروں میں جو آئے گا سود والا نہیں، حرام والا نہیں، ملاوٹ والا نہیں، بلکہ حلال کمایا ہوا گھروں میں آئے گا۔ آخر میں پھر ان نوجوانوں کا، اہل گاؤں کا، مسجد کی انتظامیہ کا، آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے محبت کی اور پیار دیا، جس طرح ہمیشہ محبت پیار دیتے ہیں اسی جذبے سے آج بھی آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی، میں حاضر ہو گیا۔ میری دعا ہے کہ میرے اس قوم کو اللہ اپنی حفاظت نصیب فرمائے۔ میری کہ ملت کے جوان، مجھے ترس آتا ہے جب میرا یہ بچہ، میرا برخوردار، ہمارے جوان جب یہ شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خوبصورت جوان وہ اللہ اور اس کے رسول کی پیار کی بجائے وہ شیطان کے شکار ہو کر وہ شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اپنی جوانیاں بچائیں،
अपनी खूबसूरत जवानी को बचाकर कल क़यामत वाले दिन कहीं ऐसा ना हो। एक जवान जा रहा था, बच्चों कीजिएगा, बड़ा प्यारा वाक़या है। जवान जा रहा था, हुजूर की बारगाह में हाज़िर हो, हुजूर कल क़यामत को जब शफ़ाअत करनी है तो मेरा भी नाम लिख लें। आप चाहते हैं कि आपका भी नाम लिखा जाए? हुजूर ने कहा कि तुम्हारा नाम लिख लेता हूँ, पर एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। तवज्जो कीजिए, उसने कहा हुजूर मेरा नाम लिख ले, क़यामत वाले दिन जिनकी आप शफ़ाअत करेंगे। हुजूर ने कहा तुम्हारा नाम लिख लिया। वो चंद वापस जा रहा था, जाते हुजूर ने फिर बुलाया, यानी कि आप बताइए हुजूर फैसला वापस लेने लगे। मुझे सरकार क्यों वापस बुलाया है? फरमाया एक वादा करो, हुजूर हुक्म करो। फरमाया कि शफ़ाअत तो मैं करूँगा, पर अल्लाह की बारगाह में सजदे किया करें। क्या कहा? अल्लाह की बारगाह में वो एक सजदा जिसे तो वीरान समझता है, 1000 सजदों से आदमी को देता है निजात। सच्ची तौबा करके बंदा अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है ना, सारी दुनिया से बेनियाज हो जाता है, फिर किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं रहती। और अल्लाह और उसके रसूल से अपना ताल्लुक जोड़ ले, फिर किसी के सामने झुकने की ज़रूरत। आखिर में मिल के पढ़ ली, आपका दौर भी ताज़ा हो जाएगा, सब भी पक्का हो जाएगा। एक बार तू हो जा सोने दा, जिन्हें जिन्हें बढ़ना है ना सोने दा, वो पढ़े, जिन्हें नहीं बढ़ना बेशक ना पढ़े। एक बार तू हो जा सोने, फिर सारी खुदाई। ये कुरान और हदीस का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। एक बार तू हो जा सोने दा, फिर सारी खुदाई। कर ज़िक्र मदीने वाले दा, इहदे विच भलाई। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ें क्या लोहो कलम। अल्लाह आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला आप सबको हुजूर का सच्चा प्यार अमली तौर पर हुजूर की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बाकी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अपनी अपनी जगह पर आपने बैठे रहना है, महफिल माशाअल्लाह अभी जारी रहेगी। मैंने अब इजाज़त ले ली, जितने साथियों से मैंने अर्ज़ किया था मैं उससे भी ज़्यादा वक्त पेश कर दिया है। अल्लाह ताला आप सबको अमल की तौफीक हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।